فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات۔ تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 61 ہے اور تیسرا باب شروع ہو رہا ہے کہ اسلامی دور میں کعبہ اور مسجد الحرام، اسلام کے آغاز سے آج تک کعبے کی تعمیر اور تخریب۔ 64 ہجری میں عبداللہ بن زبیر نے بغاوت کی اور شہر مکہ کو اپنی حکومت کا دارالخلافہ قرار دیا۔ شام کے سپاہی زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے درپے تھے اور اس سلسلے میں وہ پہلے مدینے پر حملہ آور ہوئے اور اس شہر کی بغاوت کو کچلنے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ مکہ کے اطراف میں پہاڑوں پر مستقر ہو گئے اور مکہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور ان پہاڑوں پر منجیق، جس سے سنگ برسائے جاتے تھے، پتھر برسائے جاتے تھے، نصب کر کے شہر پر دھاوا بول دیا۔ اس لڑائی میں کعبے کے پردے کو آگ لگ گئی اور اس کے بعد کعبہ بھی ویران ہو گیا۔ اسی حالت میں شام کے سپاہیوں کو یزید کے مرنے کی خبر ملی اور وہ واپس چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے بعض اصحاب کی مخالفت کے باوجود کعبے کی باقی بچی دیوار کو بنیاد سے توڑ کر اس کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ اس نے کعبے کی تعمیر نو میں کوشش کی تاکہ قریش کے توسط سے کعبے کی تعمیر میں تغیر یعنی ہجر اسماعیل کی طرف سے اس میں تھوڑی سی یعنی تقریباً 3 میٹر کم کی گئی مزاحمت دوبارہ بحال کی جائے اور کعبے کو قریش کی تعمیر سے پہلے والی صورت میں واپس لایا جائے۔ اس کے علاوہ ابن زبیر نے قریش کی تعمیر سے پہلے کی مانند کعبے کے لیے 2 دروازے رکھے اور دونوں دروازے زمین کی سطح پر تھے۔ فعلی صورت میں کعبے کا دروازہ سطح زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ اس نے ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر آنے کے لیے بنایا تھا۔ یہ دونوں دروازے بالکل اسی جگہ پر بنوائے کہ جہاں پر پہلے دروازے نصب تھے۔ موجودہ دروازہ مشرق کی طرف ہے اور دوسرا دروازہ اسی کے مقابل میں مغرب کی طرف تھا۔ ابن زبیر نے مسجد کی بلندی میں بھی تھوڑا سا اضافہ کیا۔ ابن زبیر کے زمانے سے یہ رسم رہی کہ کعبے کی تعمیر کے دوران اس کے اطراف میں لکڑی کی ایک بڑی دیوار نصب کیا کرتے تھے تاکہ طواف کرنے والے اس کے باہر سے طواف انجام دیتے رہیں اور کعبے کو تعمیر ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ چند سال بعد یعنی 73 ہجری میں شہر مکہ پر حجاج بن یوسف ثقفی نے قبضہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا۔ حجاج نے وقت کے خلیفہ عبد الملک مروان کو ایک خط لکھ کر اجازت چاہی تاکہ کعبے کو دوبارہ اپنی پہلی شکل میں تعمیر کر کے ابن زبیر کے بڑھائے گئے حصے کو ختم کیا جائے۔ عبد الملک نے اجازت دے دی تاکہ کعبے کو اپنی گزشتہ یعنی بعثت سے پہلے کی صورت میں تعمیر کریں اور حسب سابق اس میں ایک ہی دروازہ رکھے اور ہجر اسماعیل کی طرف سے کعبے میں شامل کیے گئے حصے کو پھر سے ہجر اسماعیل میں ملا دے۔ لکھا گیا ہے کہ بعد میں عبد الملک نے اپنے اس حکم کے بارے میں پشیمان ہوا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق اس میں تبدیلی ایجاد کی تھی۔ کئی سالوں کے بعد منصور عباسی کعبے کی تعمیر نو کر کے اسے ابن زبیر کے نقشے کے مطابق تعمیر کرانا چاہتا تھا، لیکن مالک بن انس نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا ایسا کام انجام نہیں دینا چاہیے تاکہ
خانہ کعبہ بعد والے حکمرانوں کے ہاتھ میں کھیل تماشا بن جائے اور ہر روز کوئی نہ کوئی اس میں اضافہ یا کم کرتا رہے اور اس کی عظمت اور ہیبت ختم ہو جائے۔ کعبے کی تعمیر میں کالے پتھر استعمال ہوتے ہیں جو اطراف کے پہاڑوں سے لائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی عمارت محکم اور پائیدار ہے۔ اس کے بعد بھی کعبے کی تعمیر کا کام مرمت اور جزوی تعمیر کی حد تک جاری رہا۔ صرف سلطان مراد چہرم کے زمانے میں کعبے کو بالکل اسی صورت میں جو حجاج کے زمانے میں تھا موجود تھا۔ حجر اسود کے حصے کے علاوہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ یہ نسبتاً مکمل تعمیر نو کا کام 1040 ہجری میں انجام پایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1039 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ایک بڑا سیلاب آ گیا جس کی وجہ سے کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا۔ اس سیلاب کی تفصیلات اور کعبے کی خراب ہوئی دیواروں کی تعمیر نو کی تفصیلات کو ملا زین العابدین کاشانی نے اپنے ایک مختصر مقالے مفرط الانام فی تاسیس البیت اللہ الحرام میں لکھا ہے۔ ملا زین العابدین کاشانی ایک معروف اور ایک بڑے شیعہ عالم تھے اور انہوں نے کعبے کی تعمیر نو میں خود بھی کاریگری کا انجام دیا تھا۔ انہوں نے اپنے مقالے کے آغاز میں یوں لکھا کہ بدھوار 19 شعبان 1039 ہجری کو مسجد الحرام کے اندر ایک ہولناک سیلاب آ گیا اور پانی کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گیا۔ پانی کی گہرائی انسان کے قد سے 1 ہاتھ اور 2 انگلیوں کے برابر تھی۔ مکہ معظمہ میں بہت نقصان ہوا اور 442 افراد سیلاب میں ہلاک ہو گئے، من جملہ ایک معلم 30 طالب علموں کے ساتھ مسجد الحرام میں تھا کہ سیلاب کا پانی مسجد کے دروازوں سے داخل ہوا۔ یہ لوگ باہر نہ آ سکے اور کوئی انہیں بچا بھی نہ سکا اور پانی ان کے سروں سے گزر گیا۔ اس کے بعد اس نے مسجد الحرام کی کیفیت اور دیوار کعبہ کی تعمیر نو اور اس سلسلے میں اپنے اور حسین ابرقوہی نام کے ایک شخص کی کارکردگی کے بارے میں مفصل شرح بیان کی۔ حقیقت میں کعبے کی وادی ابراہیم کے آخر پر واقع ہونے کے سبب اسے سیلاب سے نقصان پہنچتا رہا ہے۔ اصل میں سیلاب کے بہاؤ کا راستہ وہی مسجد الحرام کی راہ ہے جو پانی کے حرم کی طرف بہنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے صدر الاسلام کے زمانے سے مسجد الرائیہ، جسے مسجد الردم الاعلیٰ بھی کہتے ہیں، کے مقام پر سیلاب کو روکنے کے لیے پشتے بنائے جاتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اکثر اوقات سیلاب مسجد الحرام کی طرف بہتا تھا اور اسے پانی میں غرق کر دیتا تھا۔ قدیم زمانے سے مکہ کے باشندے ان خطرناک سیلابوں کا ذکر کرتے تھے اور ان کی تعداد جانتے تھے۔ ان سیلابوں کی فہرست کی تفصیل اخبار مکہ فقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112 اور سے لے کر 104 سے لے کے 112 اور اس کے علاوہ سیلاب روکنے کے پشتوں کی فہرست بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 112 پر ہے۔ 1350 تک مکہ میں آئے سیلابوں کی فہرست تاریخ کی کتابوں میں ثبت کی گئی۔ ان کی تعداد 85 تک پہنچتی ہے۔ ارزقی نے لکھا ہے کہ اخبار مکہ محلقات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 میں ایک مقالہ ہے کہ جو حوادث تاریخ مکہ محمد ہادی امینی مجلہ میقات حج شمارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 68 سے 72 جس میں ان سیلابوں اور سیلاب روکنے کے پشتوں کی تفصیلات لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد 1384 ہجری مکہ میں ایک ہولناک سیلاب آیا جس کی تصویریں بھی موجود ہیں انہی کتب میں۔ بہر صورت 1040 ہجری میں کعبے کی تعمیر کے بعد آج تک اس کی جزوی طور پر مرمت اور اصلاحات ہوتی رہی ہیں۔ ان مرمتوں میں سے ایک اہم مرمت وہ اقدام ہے جو 1377 ہجری میں ملک سعود بن عبدالعزیز کے حکم سے کعبے کی چھت میں مرمت کرنے کے لیے انجام پایا۔ اس مرمت کے دوران پرانی چھت کو مکمل طور پر ہٹا لیا گیا اور دیواروں کی مرمت کے بعد ایک نئی چھت لگائی گئی۔ انہی تعمیرات کے ضمن میں کعبے کے اندرونی حصے
اور پرنالہ چھت پر چڑھنے کی سیڑھیاں اور چھت کے نیچے ستونوں کی بھی مرمت کی گئی۔ صفحہ نمبر ہے 64۔ عنوان ہے 1415 ہجری سے لے کے 1417 ہجری کے دوران کعبے کی مرمت۔ 1040 ہجری میں کعبے کی آخری تعمیر کو 375 سال گزرنے کے نتیجے میں کعبے کی اندرونی اور بیرونی دیواریں خراب ہونے لگی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی ترمیم کی ضرورت پیش آئی۔ من جملہ دیوار کے بعض بیرونی پتھروں میں شگاف ہو گئے تھے جن کی طرف بے توجہی مناسب نہیں تھی۔ اسی وجہ سے 1414 ہجری میں طے پایا کہ کعبے کی پوری عمارت میں کچھ اصلاحات اور مرمت کا کام انجام پایا جائے۔ یہ اصلاحات پتھروں میں ایجاد شدہ خلا کو پر کرنے اور ٹوٹے ہوئے پتھروں کو دوبارہ انہی جیسے نئے پتھروں سے مرمت کرنے پر مشتمل تھا جنہیں مکہ کے پہاڑوں سے لایا گیا تھا۔ پتھروں کے درمیان درازوں کو یعنی چھوٹی چھوٹی دراروں کو سفید رنگ کی ایک خاص سیمنٹ سے سفید خطوط کی صورت میں بھر دیا گیا اور کعبہ ایک نئی عمارت کی صورت میں تعمیر کیا گیا، جبکہ عمارت وہی پرانی عمارت باقی رہی۔ 1415 ہجری میں کعبے کی بیرونی دیواروں کی مرمت کا کام مکمل ہو گیا، جبکہ زائرین انجام شدہ کام کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد کعبے کی مکمل طور پر تعمیر نو کا مسئلہ زیر بحث آ گیا تاکہ موجودہ خرابیاں دور کی جائیں اور بعد والی خرابیوں کے احتمال اور امکان کو کم کیا جائے۔ کعبے کے اندر موجود الواح اور کتبوں اور کعبے کے اصلی پتھروں کے درمیان فاصلوں میں مختلف قسم کے فنگس اور دیمک پیدا ہو گئے تھے، اس لیے ان کا تدارک کرنا ضروری تھا۔ ان اقدامات کے لیے ایک فرصت کی ضرورت تھی، اس لیے اسے 1417 ہجری کے آغاز تک ملتوی کیا گیا۔ مرمت کی ذمہ داری کو موسیٰ بن لادن نے اپنے ذمہ لیا اور کعبے کے اطراف میں ایک بلند دیوار تعمیر کرنے کے بعد انجینئر اور کاریگروں نے 10 محرم کو بڑی تیزی کے ساتھ کام شروع کیا۔ پہلے کعبے کے اندر موجود تمام یادگاری اور تاریخی الواح کو اتار کر انہیں دوسری جگہ پر محفوظ کر لیا گیا۔ کعبے کی دیوار اور لکڑی کے 3 ستونوں کو بالکل اٹھا لیا گیا اور نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ کعبے کی اندرونی دیوار کی سطح کی بھی بیرونی دیوار کی مانند مرمت کی گئی۔ تمام پتھروں کے درمیان سیمنٹ کو اٹھایا جاتا تھا تاکہ پتھروں کی مرمت کی جائے۔ پہلے پتھروں کی ترتیب سے نمبر لگائے جاتے تھے اور اصلاح کے بعد بالکل اپنی جگہوں پر نصب کیے جاتے تھے۔ قدرتی طور پر سیمنٹ بھی تبدیل ہوتا تھا تاکہ اس کے چپکنے کی حالت محفوظ رہتی۔ یہ اصلاحات تدریجاً اور حصہ بہ حصہ انجام پاتی تھیں تاکہ کام کے دوران عمارت کی مضبوطی محفوظ رہے۔ اس طرح کے دیواروں کی مرمت اوپر کی تہوں سے شروع کی جاتی تھی تاکہ دیوار کی آخری تہہ پر ختم ہو جاتی، جو فرش کعبہ کے اہم سطح تھی۔ کعبے کی چھت کا اہم ترین مسئلہ لکڑی ہے۔ مختلف مراکز سے کافی صلاح مشوروں کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ایسی لکڑی استعمال کی جائے جو کافی مضبوط ہونے کے علاوہ زیادہ نہ سکڑتی ہو اور دیمک اور فنگس اور سعودی عرب کی آب و ہوا کے مقابل میں مقاومت کر سکے۔ نتیجتاً لکڑی کے ٹکڑے 10 میٹر لمبے اور کم از کم 1 میٹر چوڑے تھے۔ یہ لکڑی برما کے جنگلوں سے انتخاب کی گئی اور پہلے جدہ اور پھر وہاں سے مکہ لائی گئی۔ کعبے کے اندرونی حالات اور اس کی چھت کی مرمت کے بعد ہجر اسماعیل کو بھی مکمل طور پر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اور اس کی دیوار میں لگے اصل پتھر اور بیرونی رخ کے پتھر بدل دیے گئے۔ اور یہ روایت ہے مجلہ میقات حج شمارہ 36 مقالہ ہے کعبے کی آخری توسیع و مرمت عبید اللہ محمد امین کردی، صفحہ نمبر 128 سے لے کر 144 تک اس کی ساری تفصیل موجود ہے۔ صفحہ نمبر 66 ہے اور عنوان ہے مسجد الحرام اور اس کی وسعت کے تاریخی ادوار۔ مکہ میں اسلام کی فتح یابی اس امر کا سبب بنی کہ خانہ خدا اور اس کے اطراف بتوں کے وجود سے پاک ہو جائے اور مکہ کی فضا بلال کی اذان اور توحید کے نعرے سے گونج اٹھے۔
اس زمانے تک مسجد الحرام کے اطراف میں کوئی دیوار یا عمارت موجود نہیں تھی، صرف کعبے کے ایک طرف محدود طواف سے باہر عربوں کے گھر تعمیر ہوئے تھے۔ اسلام کے پھیلنے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے محسوس کیا گیا کہ طواف کے حدود کو بڑھانا چاہیے، اس لیے دوسرے خلیفہ نے حکم دیا کہ اطراف کے گھروں کو خرید کر مسمار کر دیا جائے اور مسجد کے حدود میں اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح کہا کہ مسجد کے گرد انسان کے قد سے کم تر ایک دیوار تعمیر کریں اور ان میں سے کچھ دروازے کھول دیں اور دیواروں کے اوپر مشعل نصب کریں تاکہ رات کو مسجد روشن رہے۔ کعبے کے پردوں کو بھی بدل دیں، چونکہ کعبہ اور مسجد الحرام سیلاب کی زد میں تھے، اس لیے کوشش کی گئی تاکہ اس کے اطراف میں پشتے تعمیر کیے جائیں تاکہ مسجد کے اندر سیلاب کا پانی داخل نہ ہونے پائے۔ قدیمی رسم کے مطابق کعبے کے اطراف میں بسنے والے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کو کعبے سے بلند تر تعمیر نہ کریں تاکہ کعبے کی عمارت اور مسجد الحرام تحت الشعاع میں قرار نہ پائیں۔ قابل ذکر بات ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے مکہ کے باشندے کعبے کے احترام میں اپنے گھروں کو مربع صورت میں تعمیر نہیں کرتے تھے۔ 17 ہجری میں دوسرے خلیفہ کے اقدامات کے بعد 62 ہجری میں تیسرے خلیفہ نے ایک بار پھر مسجد کی حدود کو وسعت دی۔ انہوں نے حکم دیا کہ مزید گھروں کو خرید کر مسجد میں اضافہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ان کے اور بعض گھروں کے مالکوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ہوا، جو بالآخر ان میں سے بعض راضی ہوئے اور بعض ناراض رہے۔ تیسرے خلیفہ نے مسجد کو وسعت بخشنے کے ساتھ حکم دیا کہ مسجد کے لیے کچھ رواق بھی تعمیر کیے جائیں۔ اس زمانے تک کعبے کے اطراف کا محیط مکمل طور پر چھت کے بغیر تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے ایک حصے پر چھت لگائی گئی۔ صفحہ نمبر 67۔ ولید کی خلافت کے دوران مسجد الحرام کی توسیع۔ ولید بن عبد الملک عموی خلافت 86 سے 96 تک ایک ایسے دور میں حکومت کرتا تھا کہ بیت المال کا خزانہ غنائم اور مال و دولت سے بھرا ہوا تھا، جو خراج اور عشر کے عنوان سے اطراف اور اکناف سے شام پہنچتا تھا۔ وہ اہل رفع خلیفہ تھا اور باشکو و باعظمت عمارتیں تعمیر کرنے کا شوقین تھا، اس لیے اس نے دمشق میں جامع عموی کی تعمیر، مدینے میں مسجد نبوی کی وسعت بخشنے، مدینے میں بہت سے مقامات کی تعمیر کے علاوہ مسجد الحرام کی مساحت میں 1725 مربع میٹر زمین کا اضافہ کیا اور مسجد کی تعمیر نو کی۔ اس نے مسجد کے اطراف میں کئی رواق تعمیر کیے اور انہیں عظیم ستونوں کے ذریعے کھڑا کیا۔ یہ ستون خوبصورت انداز میں مزین کیے گئے اور ان کے بعض حصوں میں سونا استعمال کیا گیا۔ ولید نے کعبے کے پرنالے کو بھی سونے کا بنایا، جو آج تک اسی نام سے مشہور ہے۔ صفحہ نمبر 67۔ عباسیوں کی حکمرانی کے دوران مسجد الحرام کی عمارت۔ عباسی خلافت کا دوسرا خلیفہ منصور، جس کی خلافت کا دور ہے 136 سے 158 تک، حج بجا لانے کے لیے جب مکہ آیا تو اس نے محسوس کیا کہ مسجد حج پر آئے ہوئے مسلمانوں کی گنجائش نہیں رکھتی، اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ مسجد کے اطراف میں موجود گھروں کو خرید کر مسجد میں اضافہ کر کے اس کی وسعت کو بڑھایا جائے۔ مسجد کے اطراف میں رہنے والوں لوگوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، لیکن بعد میں اپنے گھروں کو بیچنے کی رضامندی ظاہر کی۔ اس وسعت کے نتیجے میں مسجد کی مساحت 2 برابر ہوئی اور تقریباً 5000 مربع میٹر مسجد میں اضافہ کیے گئے۔ یہ وسعت مسجد کے شمال اور مغرب میں انجام پائی۔ اس دفعہ بھی مسجد کے لیے اس کے اطراف میں چند رواق تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ مسجد کے مغربی کونے میں ایک مینار بھی تعمیر کیا گیا۔ مسجد کی دیواروں اور ستونوں کی تزئین میں بھی اضافہ کیا گیا۔ مسجد کی تعمیر 137 ہجری میں شروع کی گئی اور 140 ہجری میں اختتام کو پہنچی۔ منصور کے بیٹے مہدی عباسی، جس کی خلافت کا دور 158 سے لے کر 169 ہجری تک ہے، اس نے 161 ہجری میں مسجد کی مساحت کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا
اور مسجد کے اطراف میں مزید گھروں کو خرید کر مسجد میں اضافہ کیا۔ بعض لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچنے سے انکار کیا۔ جب مہدی عباسی نے اس سلسلے میں حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سوال کیا تو حضرت نے اسے جواب میں لکھا کہ اگر یہاں پر لوگوں کے آنے کے بعد کعبہ تعمیر کیا گیا ہے، یعنی پہلے یہاں پر لوگ رہائش پذیر تھے، تو لوگوں کو اپنے گھر نہ چھوڑنے کا اختیار ہے، لیکن اگر پہلے کعبہ تھا اور لوگ اس کے بعد آ کر آباد ہوئے تو مسجد کو اپنے اطراف میں زمین پر علویت ہے۔ مہدی عباسی نے اسی نقطے پر استناد کر کے لوگوں کے گھروں کو لے لیا۔ اس کے بعد گھروں کے مالک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ مہدی عباسی سے کہیں کہ ان کی گھروں کی قیمت دی جائے، اور امام علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اور یہ روایت ہے تفسیر عیاشی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185 اور الحج و عمرہ فی کتاب و سنہ صفحہ نمبر 64 اور 63 پر۔ مہدی عباسی کی توسط سے مسجد کی وسعت دی گئی۔ مساحت 8380 مربع میٹر تھی۔ اس وسعت کے دوران مسجد کے اطراف میں متعدد دروازے کھولے گئے جو بعد میں صدیوں تک اسی صورت میں موجود تھے۔ مہدی عباسی نے 164 ہجری میں ماہرین سے کہا کہ مسجد کی مزید وسعت کے سلسلے میں ایک منصوبہ اور نقشہ بنائیں تاکہ مسجد کو جنوب کی طرف سے بھی وسعت دی جا سکے اور مسجد تقریباً مربع شکل اختیار کرے اور کعبہ اس کے وسط میں قرار پائے۔ اس طرح مسجد کی مساحت میں مزید 6560 مربع میٹر کا اضافہ ہوا اور اس کے اطراف میں کئی رواق تعمیر کیے گئے اور کئی ستون بھی کھڑے کیے گئے۔ یہ ستون ابھی تک اپنی جگہ پر موجود ہیں اور عباسی دور کی یادگار کے طور پر نصب کیا گیا کتبہ بھی اس پر موجود ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مہدی عباسی کے زمانے میں مسجد الحرام کو مسعی کی طرف، یعنی جہاں سعی کرنے کی جگہ ہے، مسعی کی طرف اس قدر وسعت دی گئی کہ مسجد اور مسعی کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا، لیکن اس کے باوجود بعد میں رفتہ رفتہ پھر سے اس حدود میں گھر تعمیر کیے گئے۔ اور یہ روایت ہے احمد سبائی تاریخ مکہ صفحہ نمبر 159 پر۔ مہدی عباسی کے بعد معتضد اور مقتدر عباسی کے زمانے میں مسجد کے شمالی اور مغربی حصوں میں تھوڑا سا مزید اضافہ کیا گیا۔ من جملہ دارالندوہ نامی اقامت گاہ تھی جو زمانے جاہلیت کے قصی بن کلاب کے زمانے سے قریش کے اہم کاموں کی مشاورت کے لیے مسجد الحرام کے کنارے تعمیر کی گئی تھی۔ طے پایا تھا کہ صرف قریش کے وہ افراد اس مجلس مشاورت میں داخل ہو سکتے ہیں جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہو۔ یہ اقامت گاہ 3 صدی کے آخر تک موجود تھی اور جب خلفاء حج پر آتے تھے یہاں پر ٹھہرتے تھے۔ اس زمانے میں دارالندوہ کی تعمیر پر توجہ نہ دی گئی اور یہ اقامت گاہ رفتہ رفتہ ٹوٹ گئی۔ جب بارش ہوتی تھی تو اس کی مٹی اور کیچڑ مسجد الحرام کی طرف بہہ جاتی تھی۔ اس سلسلے میں امیر مکہ نے معتضد عباسی، جس کی خلافت 279 سے لے کر 289 ہجری تک ہے، اس کو شکایت کی اور اس نے خلیفہ سے اجازت چاہی تاکہ وہاں تک مسجد کو بڑھا دیں یا اس جگہ کو حجاج کے لیے اقامت گاہ میں تبدیل کیا جائے۔ معتضد نے اس منصوبے کو قبول کرتے ہوئے حکم جاری کیا جو یہ وسعت 281 ہجری میں انجام پائی۔ مقتدر، جس کی خلافت کا دورانیہ ہے 295 سے لے کے 320 ہجری تک، نے بھی باب ابراہیم کی طرف مزید تھوڑی سی توسیع کی۔ مستنصر باللہ عباسی، جس کا دورانیہ ہے 623 سے 640 ہجری کے زمانے میں بعض عمارتوں کی مرمت اور تعمیر نو کی زیادہ کوششیں کی گئیں۔ ان تعمیرات کے بارے میں اس خلیفہ کے مختلف جگہوں پر یادگاری کتبے موجود ہیں۔ من جملہ مطاف کی تعمیر نو کے بارے میں اس خلیفہ کا ایک کتبہ حرم کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ اسی طرح جمرہ عقبہ کے پاس مسجد بیہ کی تعمیر کے سلسلے میں اس خلیفہ کا ایک کتبہ موجود ہے جو اس وقت بھی وہاں دیوار پر نصب ہے۔ اور یہاں تصویروں میں پیچھے یہ تصویریں بھی موجود ہیں۔
کتاب میں بھی۔ اس کے بعد مسجد الحرام میں وقتاً فوقتاً خلفاء اور گورنروں کے توسط سے جزئی مرمت اور اصلاحات کے علاوہ کوئی خاص کام انجام نہیں پایا۔ اس کے باوجود واضح ہے کہ مملوکی اور عثمانی حکمرانی کے تمام دوروں میں اطراف مسجد کے رواق کی وقتاً فوقتاً مرمت ہوتی رہی اور بعض مواقع پر اثر نو تعمیر کیے جاتے تھے۔ ان تعمیرات نو کی تفصیلات تاریخ مکہ کی کتابوں میں، خلفائے مملوک اور عثمانی تاریخ سے مربوط کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ کثرت کے سبب ان کے بارے میں یہاں پر تفصیلات لکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 70 ہے، عنوان ہے مسجد الحرام سعودی حکومت کے دوران 1368 ہجری اور 1949 عیسوی میں ملک عبدالعزیز نے مسجد الحرام کو ہر طرف سے وسعت دینے کا حکم دیا۔ اس توسیع کا کام 1375 ہجری یا 1956 عیسوی میں شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں مسجد کی مساحت 16,861 مربع میٹر تک پہنچی۔ اس مساحت کو 3 لاکھ نماز گزاروں کے لیے مد نظر رکھا گیا تھا۔ اس توسیع کے دوران مسجد کے دروازوں کی تعداد بھی 64 تک پہنچ گئی۔ ملک فہد جب اپنے بھائی خالد کے مرنے کے بعد 1402 ہجری اور 1982 عیسوی میں بادشاہ بنا تو اس نے حرمین شریفین کے امور کی طرف خاص توجہ کو اپنی بنیادی کاموں میں قرار دیا۔ اس نے 1409 ہجری میں مسجد الحرام کو بے مثال توسیع دینے، اس کے اطراف کی اصلاح اور ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسجد الحرام کی یہ توسیع اب تک مسجد الحرام کی پوری تاریخ میں انجام پانے والی سب سے بڑی توسیع تھی۔ سعودی دور کی یہ دوسری توسیع خاص کر مسجد کے مغربی حصے میں انجام پائی اور 76,000 مربع میٹر کا رقبہ اس حصے میں ایک مربع کی صورت میں مسجد کے مغربی ضلع میں اضافہ ہوا۔ اس دور میں اس حصے میں 89 میٹر بلندی کے 2 بڑے مینار بھی تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس کے بیچ میں 3 بڑے قبے بھی اضافہ کیے گئے، جن میں سے ہر ایک قبہ 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ مسجد الحرام میں اس وقت اذان دینے کی جگہوں کی تعداد 9 عدد ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بنیادی اقدامات میں سے تہہ خانے کی تعمیر، دوسری منزل کی تعمیر اور دوسری منزل کی چھت کو نماز گزاروں کے لیے آمادہ کرنا قابل ذکر ہے۔ اسی طرح زائرین کو دوسرے طبقے اور اس کی چھت پر چڑھنے کے لیے عام سیڑھیوں کے علاوہ مسجد کی مختلف جگہوں پر کئی بجلی کی متحرک سیڑھیاں بھی نصب کی گئیں۔ توسیع شدہ رواقوں کے علاوہ مشرق، مغرب اور جنوب میں مسجد کے باہر نماز پڑھنے کے لیے چھت کے بغیر بڑے احاطے بنائے گئے۔ ان احاطوں کی تقریبی مساحت مشرق میں مسیح کے بعد 46,000 مربع میٹر اور دوسرے اطراف میں 42,000 مربع میٹر، مجموعی طور پر 88 مربع میٹر ہے یہ اس کی توسیع۔ اور یہ جو ساری ڈیٹیل ہے، الکعبۃ المعظمہ والحرمان الشریفان، صفحہ نمبر 209 پر یہ کتاب کا نام ہے۔ مسجد الحرام کی ہوا کی تصفیہ یعنی صاف کرنے اور اس کو وینٹیلیشن کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کافی کوششیں کی گئیں۔ اس کام کا ایک حصہ ایئر کنڈیشننگ کے ذریعے ستونوں کے اندر سے مسجد میں ٹھنڈی ہوا داخل کرنے سے انجام پاتا ہے۔ اس ٹھنڈی ہوا کے ایئر کنڈیشننگ کا مرکز مسجد سے 450 میٹر کی دوری پر اجیاد کے مقام پر واقع ہے، لیکن مسجد کو سرد کرنے کا اکثر کام چھت میں نصب شدہ پنکھوں سے انجام پاتا ہے، جن کی تعداد 1,292 عدد لکھی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 72 ہے اور باب نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ مسجد الحرام کے مختلف حصوں کی تعمیر کی تاریخ۔ کعبے کی عمارت۔ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ کعبے کی عمارت عبداللہ بن زبیر اور حجاج ثقفی کے زمانے سے آج تک اسی موجودہ صورت میں باقی ہے۔ میٹر کی بنیاد پر
کعبے کی پیمائش حسب ذیل ہے جو ہم بیان کریں گے۔ جو در ہے کعبے کا، اس کی ضلع کی لمبائی یعنی رکن اسود سے رکن عراقی تک 11/68 میٹر ہے۔ رکن عراقی سے رکن شامی تک لمبائی جس طرف ہجر اسماعیل واقع ہے 9/90 میٹر ہے۔ رکن شامی سے رکن یمنی تک لمبائی 12/4 میٹر ہے۔ رکن یمنی سے رکن اسود تک لمبائی 10/18 میٹر ہے۔ اور یہ ڈیٹیل ہے، وہی کتاب کا نام ہے الکعبۃ المعظمہ والحرمین شریفین، صفحہ نمبر 104 پر۔ کعبے کی عمارت کالے اور مضبوط پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے جو کعبے کا پردہ ہٹانے کی صورت میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ پتھر 1040 ہجری میں کعبے کی تعمیر سے آج تک باقی ہیں۔ انہیں مکہ کے پہاڑوں خاص کر جبل کعبہ جو مکہ کے محلے شبیکہ میں واقع تھا اس سے لیے گئے ہیں۔ یہ پتھر مختلف اندازوں میں ہیں کہ ان میں سب سے بڑا پتھر 190 سینٹی میٹر لمبا، 50 سینٹی میٹر چوڑا اور 28 سینٹی میٹر اونچا ہے، اور ان کا سب سے چھوٹا پتھر 50 سینٹی میٹر لمبا اور 40 سینٹی میٹر چوڑا ہے۔ اس کی بنیادیں پگھلے ہوئے سیسے کی بنی ہوئی ہیں اور اس طرح یہ ایک مستحکم اور مضبوط عمارت ہے۔ قریش کی تعمیر سے پہلے کعبے کے 2 دروازے تھے، ایک مشرق کی طرف جہاں پر موجودہ دروازہ ہے اور دوسرا مغرب کی طرف جہاں ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے اور دوسرے سے باہر نکلتے تھے، لیکن قریش نے صرف مشرق کی طرف ایک دروازہ نصب کیا جیسے کہ بیان ہوا۔ بعد میں ابن زبیر نے دوسرا دروازہ بھی کھولا جسے حجاج نے بند کر دیا اور اس وقت وہی ایک دروازہ باقی ہے۔ یہ دروازہ آج تک کئی بار بدلتا رہا ہے۔ آخری بار 1398 ہجری میں خالد بن عبدالعزیز کے حکم سے ایک نیا دروازہ بنا کر نصب کیا گیا۔ کعبے کی عمارت بھی 1040 ہجری سے حالیہ صدی تک تعمیر نہیں ہوئی تھی، لیکن 1377 ہجری میں اور پھر 1417 ہجری میں بالترتیب سعود بن عبدالعزیز اور فہد بن عبدالعزیز کے حکم سے اس میں کچھ مرمت کا کام انجام دیا گیا۔ کعبے کی چھت 2 چھتوں کی صورت میں ہے، ان کے درمیان لکڑی کے 3 پائے ایک سیدھ میں اور ان میں سے یہ چھت محفوظ ہے۔ اس کے اطراف میں سنگ مرمر نصب کیے گئے اور اس کے کنارے پر ایک سیڑھی واقع ہے جو کعبے کی چھت پر چڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کعبے کے ضلعوں کے بارے میں اشارہ کیا اور اس کو وضاحت کریں گے کہ کعبے کے موجودہ متولی جو خاندان آل شیبہ میں سے ہیں، ان کی زبانی پیش کرتے ہیں کہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مذکورہ خاندان قبل الاسلام سے لے کر آج تک کعبے کی حفاظت کی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ اس کی عمارت سخت پتھروں سے بنی ہوئی ہے، الحجارہ صلبہ زقا یعنی پتھروں کا نام ہے یہ۔ اس کی بلندی تقریباً 15 میٹر، دقیق تر 14/15 میٹر۔ ہجر اسماعیل کی طرف سے اس کی لمبائی 10 میٹر اور 10 سینٹی میٹر، دقیق تر 10/22 میٹر، اور دوسرے 2 ضلعوں کی لمبائی 12 میٹر، دقیق تر 11/58 میٹر ہے۔ اور یہ روایت بھی انہی معتبر منابع میں موجود ہے۔ یہاں پہ حاشیے میں یہ لکھا ہے۔ کعبے کے زاویے بھی تقریباً چاروں طرف شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی سمت میں ہے۔ حجر اسود زمین سے 10 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ کعبے کا دروازہ بھی زمین مطاف سے تقریباً 2 میٹر بلند ہے اور اس تک سیڑھی کے ذریعے اوپر جاتے ہیں۔ کعبہ سطح سمندر سے تقریباً 300 میٹر بلند ہے۔ کعبے کی جگہ تقریباً مسجد الحرام کے بیچ میں واقع ہے اور دوسرے ضلعوں کی نسبت اس کے مشرق اور مغرب کے ضلع مسجد الحرام کے قریب ہیں۔ کعبے کے اطراف میں مسجد مطاف یعنی طواف کی جگہ، میدان مطاف یعنی طواف کی جگہ ہے اور ایک مستطیل دائرہ ہے جس کا شمال اور جنوب کا قطر 51 میٹر اور مشرق اور مغرب کا قطر 41 میٹر ہے۔
مطاف کا دائرہ جو کعبے کے مستطیل سے باہر ہے مغرب و جنوب میں 51 میٹر کے فاصلے پر اور مشرق و شمال میں 41 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب ہم مشرق کی طرف سے باب السلام یا باب نبی کو عبور کر کے مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں اور کعبے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم اس خانہ خدا کو ایک سیاہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا پاتے ہیں جس پر قرآن مجید کی آیات نقش کی گئی ہیں اور جاہ و جلال سے جلوہ افروز ہے۔ قرآن مجید کی آیات سونے چاندی کے دھاگوں سے نقش کی گئی ہیں اور اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ کعبے کا دروازہ بھی چاندی کا بنا ہوا ہے جس پر خالص سونا نصب کیا گیا ہے اور اس پر بھی قرآن مجید کی چند آیات سونے کے حروف میں ابھری ہوئی ہیں۔ اس کی بھی تصویر اس کتاب میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر 74 عنوان ہے پردہ کعبہ۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے پر ایک پردہ چڑھایا، اس کے بعد قریش نے سنت کو جاری رکھا اور اس کے زمانے میں کعبے کی پردہ داری ایک خاص منصب بن گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 20 رمضان 8 ہجری اس کے پردے کو بدل دیا۔ اس کے بعد خلفاء اور امیروں کے لیے یہی پردہ توجہ کا مرکز بنا اور سالانہ اسے تبدیل کرتے تھے۔ قابل ذکر بات ہے کہ کعبے پر پردہ ڈالنا زیادہ تر اس کی دیواروں کے تحفظ اور کعبے کے احترام کے لیے تھا، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے سیاسی اہمیت مل گئی اور اس کو تیار کرنا فخر و مباحات کا سبب بنا۔ بے شک اس کو بننے کے سلسلے میں مصر کو ہراول دستے کی حیثیت ہے۔ اسی وجہ سے حتیٰ عباسی دور میں بھی سالہ سال تک پردہ کعبے کو بننے اور آمادہ کرنے کا کام مصری انجام دیتے تھے۔ عالم اسلام کے ہر کونے میں ایک حکومت ہونے کے باوجود اسلامی حکومتوں میں سے اس حکومت کو یہ فخر حاصل ہوا کرتا تھا جو سیاسی لحاظ سے زیادہ طاقتور ہوا کرتی تھی۔ امویوں، عباسیوں، فاطمیوں، یمن کے حکام کے بعد کبھی کبھی بنفوس مقامی حکومتوں کو بھی پردے کو بنانے کی ذمہ داری نصیب ہوتی تھی۔ وہ پردے کے اوپر اپنا نام بھی لکھتے تھے جبکہ یہ پردہ کعبے پر لٹکا رہتا تھا۔ ان کا نام بھی طواف کرنے والوں کے لیے قابل مشاہدہ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر جب 4 صدی ہجری کے آغاز میں ابو السرایا نے علویوں کے نام پر عراق میں انقلاب کیا اور ایک مدت تک حکومت سنبھالنے میں کامیاب ہوا تو مکے میں اس کے نمائندے حسین بن افطس نے کعبے کے لیے ایک پردہ بھیجا جس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین اخیار الامر ابو السرایا اصفر بن اصفر داعیہ آل محمد بعمل ھذا القصفہ البیت الحرام۔ اور اس کا تذکرہ ہے ارزقی اخبار مکہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 اور 264 پر۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں پردے کو بنانے میں اعلیٰ ترین ہنرمندی بھی مؤثر تھی۔ اکثر اوقات اشراف اور بڑی شخصیتیں بھی پردہ بنانے کی لاگت میں شریک ہوتے تھے۔ من جملہ مصر میں بعض شخصیتوں کے توسط سے پردہ کعبہ کے لیے بہت سے گاؤں وقف کیے گئے تھے، اور یہ روایت ہے محمد طاہر کردی التاریخ القویم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 228۔ تاریخ کی کتابوں میں خلفاء کی طرف سے پردہ کعبہ کی تفصیلات درج کی گئی ہیں۔ کردی نے اس تفصیلات کو ایک ایک کر کے اپنی کتاب التاریخ القویم میں درج کیا۔ ان میں سے ایک پردہ ابو نصر استر آبادی نام کے ایک شخص کے ہاتھوں بنا ہوا ہے جسے 446 ہجری میں حج پر بھیجا گیا، اور یہ روایت ہے اس کے بارے میں التاریخ الفتوح جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 198۔ رامشت نامی ایک ایرانی نے بھی 532 ہجری میں کعبے کے لیے ایک پردہ بنایا، کیونکہ اس سال ملوک کے درمیان اختلافات کی وجہ سے کعبے کے لیے کوئی پردہ نہیں بھیجا گیا، اور یہ روایت ہے التاریخ القویم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 198 پر۔ ایران میں تیموریوں کے دور میں تیمور کے بیٹے شاہ رخ نے کئی سال تک کعبے کے لیے پردہ بھیجا۔ اس دور میں عثمانیوں کے اقتدار سنبھالنے تک کا شرف تھے، جو حرمین شریفین کی خدمت
हुकूमतों का हासिल था और बहुत शिद्दत के साथ किसी दूसरे को इजाज़त देते थे कि काबे के लिए पर्दा अरसाल करें। शायद इस बात का जिक्र करना मुनासिब होगा कि 865 हिजरी में अल मालिक अल नासिर ममलूकी मशहूर बा अबू सईद खुश कदम ने जो मिस्र में इक़्तिदार पर था काबे के लिए एक पर्दा भेजा और ये रिवायत मोहम्मद ताहिर कर्दी की किताब अल तारीख़ अल क़वीम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 202 पे है। मामूल के मुताबिक हर साल पर्दा नस्ब करते वक्त खुद्दाम हरम और हरमैन के लोगों के लिए हदिये के तौर पर एक रकम भेजी जाती थी। ये भी रस्म थी कि पर्दा हदिया करने वाले का नाम भी पर्दे पर लिखा जाता था और यही इस हाकिम या अमीर के लिए साल भर तक अज़मत और बुजुर्गी की अलामत समझी जाती थी। पर्दा काबा को हर साल मिस्री महमिल या शामी महमिल के साथ मक्का भेजा जाता था। मिस्री महमिल का सिलसिला ममलिक की हुकूमत के ज़माने से जारी था। इस हुकूमत के ज़वाल के बाद पहली बार सुल्तान सलीम रूमी ने महमिल का एहतमाम किया और पर्दा काबे को 823 हिजरी में इसके साथ भेजा और ये रिवायत है मनासिकुल करम जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 227 और 228 पर। इसके बाद रूमी महमिल से इस्तिफ़ादा किया गया बल्कि शामी और मिस्री महमिलों का एतमाद बरकरार रहा। उस्मानी हुकूमत की आखिरी दहाइयों में उस्मानी हुकूमत की तरफ से मंसूब अमीरुल हाज शामी महमिल का सालार हुआ करता था जो हुज्जाज को हज पर लेकर आता था। पर्दे काबे को सूरज, बारिश और हवा की जद में रहने की वजह से हर साल तब्दील किया जाना ज़रूरी होता था। बाज़ औक़ात साल में दो बार तब्दील किया जाता था। पर्दे को तब्दील करने से पहले आखिरी दिनों में इस पर नए पर्दे को नस्ब करने की ज़रूरत को वाज़े तौर पर मुशाहिदा किया जा सकता है। अर्ज़की ने 200 हिजरी से लेकर 244 हिजरी तक काबे के तब्दील किए गए पर्दों को शुमार किया और इनकी तादाद 170 बताई। हालिया सदियों के दौरान पर्दा काबे का रंग स्याह हुआ करता था और इस पर सुनहरे हरफ की तहरीर होती थी, लेकिन बाज़ मौक़े पर दूसरे रंगों से भी इस्तिफ़ादा किया गया। नमूने के तौर पर मलिक शाह सल्जूकी के ज़माने में जो पर्दा सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने से काबे के लिए आमादा किया गया था और काबे के लिए भेजा गया था जर्द रंग का था। अल नासिर अब्बासी के ज़माने में इब्तिदा में काबे के लिए सब्ज़ रंग का पर्दा आमादा किया गया और इसके बाद इसकी खिलाफत के आखिरी दिनों में स्याह रंग में बनाया गया। इसके बाद यही रंग जारी रहा। पर्दे को आमतौर पर उरफा या ईद कुर्बा से पर्दे को आमतौर पर अरफे के दिन या ईद कुर्बा के दिन नस्ब किया जाता था। काबिल ज़िक्र बात है कि काबे के अंदर भी एक पर्दा है जो कई बरसों के बाद तब्दील किया जाता है। क्योंकि ये पर्दा आफताब और बारिश की जद में नहीं है और इस पर हाथ नहीं लगता, इसलिए ख़राब होने का इम्कान कम है। इसलिए इसको कई बरसों बाद तब्दील किया जाता है। सऊदी हुकूमत ने इस्तेहकाम हासिल करने के बाद कोशिश की कि ये काम वो ख़ुद अंजाम दे और इस तरह दीनी उमूर में दूसरी तमाम हुकूमतों के नफूज़ को मुनक़ता कर दे। अपने बयान को यहीं रोकते हैं और अभी काबे की तारीख़ और उससे मुतालिक और मालूमात भी मौजूद है इसमें। इंशाअल्लाह के अगली रिकॉर्डिंग में मज़ीद इसको आपके गोश गुज़ार करें।